بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ سے ایک بہت اہم فیصلہ آیا ہے۔ یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کا تعلق سیاسی امور کے ساتھ ہو، مقتدر طبقے کے ساتھ ہو، جس پر بریکنگ نیوز بنے، جس پر ہیڈ لائنز بنے، جس پر ٹاک شوز میں گفتگو ہو۔ اس کے باوجود یہ بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق میرے اور آپ کے حقوق کے ساتھ ہے، عوام کے حقوق کے ساتھ ہے۔ دو رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے اور ان کے ساتھ جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب نے اتفاق کیا ہے۔ کیس کا عنوان ہے ڈاکٹر اسلم خاکی بنام خواجہ خالد فاروق خان۔ یہ سول پٹیشن ہے جس کا نمبر ہے 3203 آف 2017، اور اس کا تعلق نیشنل پولیس فاؤنڈیشن جو E11 اسلام آباد میں جہاں ہاؤسنگ اسکیم جن کی ہے اور وہاں پلاٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، حاضر سروس یا ریٹائر پولیس افسران یا ملازمین کو یہ پلاٹس دیے جاتے ہیں۔ اس فیصلے کا تعلق اس نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے، اور یہ اصل میں معاملہ یہاں سے اٹھا تھا 2010 میں۔ ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، ریٹ پٹیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نامی گرامی سینئر وکلاء میں سے ہیں جو شریعت پٹیشنیں بھی بہت سی دائر کر چکے ہیں اور بہت سارے فیصلے کروا چکے ہیں وفاقی شرعی عدالت میں درخواستیں دائر کر کے، اور جو سپریم کورٹ میں بھی اہم کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں، اور زیادہ تر کیسز میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا بلکہ وہ یوں کہیں کہ عوامی مفاد کے فیصلے کروانے کے لیے آتے ہیں اور عوامی مفاد کے مسائل سپریم کورٹ کے اور دیگر عدالتوں کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی تھا جس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں تھا، لیکن اس میں میرا اور آپ کا، عام لوگوں کا مفاد، پاکستان کے عوام کا مفاد وابستہ تھا۔ تو ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے پٹیشن فائل کی اور اس میں انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے جناب خواجہ خالد فاروق خان کو پہلے ایک پلاٹ دیا ہوا تھا اور قانون کے قواعد و ضوابط کے مطابق ان کو دوسرا پلاٹ نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے ان کو یہ دوسرا پلاٹ بھی دیا ہے، اور مزید یہ کہ یہ جو دوسرا پلاٹ ہے یہ اصل میں گرین ایریا تھا، پارک کے لیے تھا، اور یہ گرین بیلٹ تھا، لیکن اس کو کنورٹ کر کے پلاٹ میں پھر وہ خواجہ خالد فاروق خان کو دیا گیا۔ تو اس طرح قانون کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور وہ جو ماحولیات کے مسائل ہیں تو ان کا بھی یہاں ظاہر عمل دخل اس میں تھا۔ آپ سوچیں گے کہ خواجہ خالد فاروق خان میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کے لیے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے یہ کشٹ اٹھایا؟ تو یقیناً سرخاب کے پر تو ان میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت جس وقت یہ دوسرا پلاٹ ان کے نام کیا گیا، اس وقت وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے، خود پولیس سروس میں وہ تھے، پولیس میں ملازمت IGP کی پوزیشن پر، اور ساتھ ہی اب یوں کہیں کہ وہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے کرتا دھرتا تھے، کیونکہ ان کو وہاں مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح یہ معاملہ بنایا۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے جو آج آیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فاروق صاحب کے حکم پر نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر مسٹر خدا بخش نے ایک رپورٹ تیار کی، اور رپورٹ میں یہ کہا کہ ان کو دینے کے لیے ایک دوسرا پلاٹ دستیاب ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہاں گرین ایریا ہے اور وہ پلاٹ کے لیے ریزیڈینشل یا کمرشل پرپسز کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اسی دن جس دن یہ رپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نے دی، اسی دن بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی اور اس نے منظوری دے دی کہ یہ پلاٹ فاروق صاحب کو دے دیا جائے، اور اس کی قیمت بھی بتائی کہ 15.5 لاکھ روپے میں ان کو یہ تقریباً 1 کنال کا پلاٹ، 500 مربع گز کا پلاٹ ان کو دے دیا جائے۔ 1 کنال کا پلاٹ 15.5 لاکھ روپے میں ان کو دیا جائے فاروق صاحب کو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جب یہ ریزولوشن پاس کی تو اس میں
اس پر جن 3 افراد کے دستخط ہیں ان میں ایک خود مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر یہ فاروق صاحب خود تھے، یعنی خود اپنے لیے پلاٹ دینے کے لیے، دوسرا پلاٹ دینے کے لیے، اور وہ بھی گرین بیلٹ سے پلاٹ کنورٹ کر کے اپنے لیے 15.5 لاکھ روپے میں دینے کی منظوری جس قرارداد کے ذریعے انہوں نے کروائی، اس پر ان کے خود اپنے دستخط ہیں، 3 بندوں کے دستخط ہیں، ان میں ایک فاروق صاحب بھی ہیں۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فروخت کے 1 سال بعد انہوں نے یہ پلاٹ فروخت بھی کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی قیمت پر فروخت کیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق یہ پلاٹ انہوں نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے میں فروخت کیا۔ وہ پلاٹ جو ان کو 15.5 لاکھ روپے میں ملا تھا، وہ اب انہوں نے 1.5 کروڑ روپے میں ایک اور بندے مسٹر ظاہر شاہ کے نام فروخت کیا۔ اس پر ظاہر ہے یہ پٹیشن جب آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2010 میں یہ پٹیشن فائل ہوئی، لیکن وہاں یہ کئی سال چلتی رہی، اور میں نے اس رٹ پٹیشن کی ہسٹری دیکھنے کی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر 1573 رٹ پٹیشن نمبر ہے 1573، اور 2010 میں یہ دائر کی گئی تھی۔ تو یہ 2010 سے یہ چلی ہے، اور 2017 میں بالآخر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو اس وقت تھے، انہوں نے اس کیس کو اس پٹیشن کو خارج کر دیا۔ مسلسل یہ کیس وہی سنتے رہے، اور اس کو انہوں نے بالآخر خارج کیا، کئی سال کی سماعت کے بعد 2017 میں خارج کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسلم خاکی سپریم کورٹ میں آئے اور انہوں نے یہاں پٹیشن فائل کی۔ اب جو قانون دان حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب آپ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں، تو جو لا ریفارمز آرڈیننس تھا 1972 کا، اس کے سیکشن 3 کے تحت ایک ریمیڈی درمیان میں کریٹ کی گئی ہے جس کو ICA کہا جاتا ہے، انٹرا کورٹ اپیل، کہ آپ اسی عدالت یعنی ہائی کورٹ میں ہی ڈویژن بینچ کے سامنے جو 2 ججز پر مشتمل ہوتا ہے اپیل فائل کر لیتے ہیں۔ وہاں سے بھی اگر خارج ہو جائے تو پھر آپ سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو اپیل کی اجازت دی جائے۔ پٹیشن وہاں فائل کرتے ہیں، پھر آپ آرٹیکل 185 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ یہاں اب مسئلہ یہ تھا کہ خاکی صاحب جو پٹیشنر تھے وہ براہ راست سپریم کورٹ میں گئے، ICA انہوں نے فائل نہیں کی۔ تو اب سپریم کورٹ کے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے ایک سوال یہ تھا کہ ICA جب انہوں نے نہیں کیا تو کیا سپریم کورٹ ان کا کیس سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی۔ اس پر کئی سابقہ نظائر کا جائزہ لینے کے بعد، اور بالخصوص جو ماضی قریب میں ابھی ریسنٹلی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا فیصلہ آیا ہے، تو اس سے اقتباسات نقل کر کے اور پھر اپنی پوزیشن بتا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے کہ جو آئین کے تحت دستیاب حق ہے اس کو آپ قانون کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جو قانون کے ذریعے ICA کا حق کریٹ کیا گیا ہے، تو یہ ایک یوں کہیں اضافی ریمیڈی ہے، اور عام طور پر سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ بھائی پہلے ICA کریں، پھر ہمارے پاس اگر ضرورت ہو تو آئیں۔ لیکن اگر پٹیشنر اس قانون کے تحت جو ریمیڈی دی گئی ہے اس کے بجائے وہ سپریم کورٹ آنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس کچھ قوی دلائل ہیں، کوئی ایسے سوالات ہیں جن میں آئین کی تعبیر و تشریح، قانون کی تشریح کے اہم مسائل سامنے آنے کی توقع ہے، اور یعنی وہ اہم مسئلہ ہے، تو سپریم کورٹ صرف اس بنا پر کہ قانون کے تحت آپ کو ICA فائل کرنی چاہیے تھی اس درخواست کو مسترد نہیں کرے گی، بلکہ آئین کے تحت چونکہ آپ کو سپریم کورٹ کے پاس آنے کا حق ہے تو وہ حق آپ کا موجود ہے، آپ عدالت کو مطمئن کر سکیں تو وہ آپ کو سنے گی۔ چنانچہ اس بات کو تو انہوں نے یوں کہیں مسترد کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بات کا بھی اضافہ کیا کہ اسی سوال پر کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے خلاف عدالت رٹ جورسڈکشن استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کا پہلے سے ایک فیصلہ موجود تھا۔ وہ اس ڈویژن بینچ نے بھی یہی کہا تھا جو اب اس سنگل بینچ نے کہا، کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے، نجی ادارہ ہے،
تو نجی ادارے کے خلاف آپ ریٹ جورسڈکشن استعمال نہیں کر سکتے. آپ عام عدالت میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں جیسے دو نجی افراد کا آپس کا کوئی تنازعہ ہو، لیکن ریٹ پٹیشن کے لیے یعنی اختیار سماعت یہاں ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے آئین کی دفعہ 199 کے تحت. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عمومی اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے. ریٹ جورسڈکشن کو یوں کہیں کہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، لوگوں کو ریٹ پٹیشن فائل کرنے سے روکا جاتا ہے، اور یوں کہیں کہ مایوس کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے آرڈنری کورٹس میں جائیں، سول کورٹس میں جائیں. اور آپ جانتے ہیں سول کورٹس میں آپ جائیں گے تو 20 سال مقدمے میں لگیں گے. بھائی ہائی کورٹ میں تو اسی لیے آیا جاتا ہے کہ وہ جو دوسری ریمیڈی اگر ہو بھی تو وہ ایڈیکویٹ نہیں ہے. اور یہاں فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے. یہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات کی طرف بھی نشاندہی کی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم پرائیویٹ پرسن کو ریٹ نہیں جاری کر سکتے، تو یہ بھی پوری سچائی نہیں ہے، کیونکہ دفعہ 199 ذیلی دفعہ 1 کی جو شق سی ہے، آرٹیکل 199(1)(c), اس میں کہا گیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے کسی بھی شخص کو یا اتھارٹی کو جس میں حکومتی ادارے بھی شامل ہیں ریٹ جاری کی جا سکتی ہے. کسی بھی شخص کو یا اتھارٹی کو جس میں حکومتی ادارے بھی شامل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کا مسئلہ ہو تو اس میں تو یہ عذر بھی کارگر نہیں ہے کہ جس کے خلاف آپ ریٹ پٹیشن لائے ہیں وہ سرکاری ادارہ نہیں ہے. بھئی وہ سرکاری ادارہ نہ ہو، لیکن میرے فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے، ان رائٹس کا جن کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن میں دی گئی ہے. اس لیے ان کی انفورسمنٹ کے لیے مجھے ہائی کورٹ کی ریمیڈی دستیاب ہے آرٹیکل 199(1)(c) کے تحت. یہ بھی ایک اہم بات ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے میں واضح کی ہے. پھر وہ اس بات کی طرف آئے ہیں کہ یہ سوال کہ کیا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے خلاف ریٹ جاری کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، تو اس سوال کا تو خود سپریم کورٹ پہلے سے جواب دے چکی ہے 2011 میں سوموٹو کیس میں، سوموٹو کیس نمبر 11/2011. اس میں اسی طرح پلاٹوں کی لوٹ مار کا مسئلہ تھا، اور اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ یہ لوٹ مار غیر قانونی ہے اور ان کے خلاف سپریم کورٹ نے ڈائریکٹیوز جاری کیے تھے. اسی طرح 2015 کا سپریم کورٹ کا کیس ہے، وہ بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے، اور وہ انجم عقیل خان بنام نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کیس ہے. وہاں تو پٹیشن تھی آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور وہ جو پہلا تھا وہ سو موٹو تھا، از خود نوٹس تھا. دونوں آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیسز تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت تو آرٹیکل 199 سے زیادہ سخت کنڈیشنز ہیں، کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ صرف یہ دیکھتی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، جبکہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ تو صرف اسی وقت اختیار استعمال کر سکتی ہے جب دو باتیں ثابت ہوں. ایک یہ کہ انفورسمنٹ کا مسئلہ ہو فنڈامنٹل رائٹس کا، اور وہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہو، مفاد عامہ کا مسئلہ ہو. تو دو شرائط ہوتی ہیں. تو یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے واضح کیا ہے کہ جب دو مقدمات میں 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے خلاف آلریڈی کیس سن چکی ہے اور احکامات جاری کر چکی ہے، تو پھر ہائی کورٹ کیسے یہ کہہ سکتی تھی کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور اس کے خلاف ہم ریٹ جاری نہیں کر سکتے. اور یہ دونوں فیصلے ایس ایم سی نمبر 11/2011 اور انجم عقیل خان بنام نیشنل پولیس فاؤنڈیشن، یہ دونوں فیصلے اس موجودہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے کے فیصلے ہیں اور رپورٹڈ بھی ہیں. تو اس لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے کیوں نظر انداز کی، یہ بات کم از کم میرے جیسے طالب علم کے لیے ناقابل فہم ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں فیصلوں میں اس وقت بھی 2011 میں بھی اور 2015 میں بھی سپریم کورٹ نے کہا یہ ہے کہ یہ پلاٹوں کی لوٹ سیل یہاں ہوتی ہے، لوٹ مار جاری ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ 2011 کا سوموٹو کیس ہو یا 2015 کا انجم عقیل کا فیصلہ ہو یا اب 2023 کا ڈاکٹر اسلم خاکی کیس ہو، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اپنی روش سے باز نہیں آئی. ابھی تک پلاٹوں کی وہ لوٹ مار بھی جاری ہے، اور ابھی تک وہ سلسلہ بھی جاری ہے کہ گرین ایریا کو
اور گرین بیلٹ کو اور پارک کے ایریاز کو پلاٹس میں کنورٹ کر کے پھر لوگوں کو نوازا جاتا ہے، عام لوگوں کو نہیں، اشرافیہ کو نوازا جاتا ہے۔ آگے اس کی ایک دو مثالیں میں مزید بھی ذکر کروں گا جو اس فیصلے میں مذکور ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ E11 میں پچھلے سال بھی جب بارشیں ہوئی تھی بہت تباہی ہوئی تھی، کیونکہ پانی کی نکاسی کا راستہ ہی نہیں ہے، اور وہ سارا یوں کہیں کہ ہر طرف سے اس طرح کا وہ کنکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا ہے کہ وہاں تھوڑی سی بھی بارش ہو تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہے یہ کیسے وجود میں آئی ہے، اس کا کام کیا ہے۔ اس کے لیے جو فنڈ ہے وہ حکومت نے فراہم کیا ہے سرکاری خزانے سے، ظاہر ہے میرے اور آپ کے ٹیکس کی رقم سے 2 کروڑ روپے دے کر فنڈ قائم کیا گیا۔ پھر جو اس کی ایڈمنسٹریشن کی کمیٹی ہے اس میں جو وزارت داخلہ کے سیکرٹری ہوتے ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں، اور جو DGFIA ہے، اور اسی طرح جو IGP ہے، اور اسی طرح جو کمانڈنٹ ہے نیشنل پولیس اکیڈمی کا، اور اس طرح وزارت خزانہ کا نمائندہ، اور انڈسٹری کی وزارت کا نمائندہ، اور مینیجنگ ڈائریکٹر وہ خود پولیس سروس سے ہے، یہ سارے اس میں ممبرز ہوتے ہیں اس کمیٹی میں، یہ سارے اتنے ہائی آفیشلز وہ اس کے ممبرز ہیں۔ سیکرٹری انٹیریئر اس کا چیئرمین ہے، ایڈمنسٹریشن ساری ان کے ہاتھ میں ہے، اور حکومت کی جانب سے جو جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے اس میں بھی یہ مانا گیا ہے کہ یہ وزارت داخلہ کے تحت ایک اٹونومس باڈی ہے، وزارت داخلہ کے تحت ہے۔ تو جب ایڈمنسٹریشن ساری سرکاری ہے اور فنڈ کریٹ کیا گیا ہے میرے اور آپ کی ٹیکس کی رقم سے، پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بس ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے اور اس کو ہم ریٹ جاری نہیں کر سکتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح کی جو پلاٹوں کی لوٹ مار ہوتی ہے اور قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کتنے بنیادی حقوق لوگوں کے متاثر ہوتے ہیں۔ زندگی کا حق متاثر ہوتا ہے، جو تکریم انسانیت کا حق ہے دفعہ 14 میں جس کا ذکر ہے آئین میں، وہ متاثر ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو پراپرٹی سے متعلق، جائیداد سے متعلق حق کے بارے میں آئین کی دفعہ 24 ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اور رائٹ ٹو لائف، زندگی کے حق کا مطلب صرف سانس لینا نہیں ہے بلکہ کلین انوائرمنٹ اس میں شامل ہے، جیسے بہت پہلے شیلا ضیاء کیس میں سپریم کورٹ طے کر چکی ہے۔ اس طرح تکریم انسانیت کے مفہوم میں بہت کچھ آتا ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس یعنی بیچاروں کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے سرکاری ملازمت کرتے ہوئے، ان کو چھت ذاتی طور پر میسر نہیں ہوتی، وہ اس حسرت میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب جو بڑے عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو سفید ہاتھی بن کر پھر وہ اس طرح کی لوٹ مار کو قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے اپنے لیے پلاٹس کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اسی طرح یہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو فاروق صاحب ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن کا مس یوز کیا ہے، اور جب ذاتی مفاد کے لیے ریاستی اور عوامی مفادات پامال کیے جائیں تو اس سے سارا جو ہمارا سماجی انصاف کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے بہت سارے فیصلوں کی طرح یہاں بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارا ملک جمہوریت کے اصول پر قائم ہے، جو اسلامی اصول، جو سماجی عدل کے متعلق اسلامی اصول ہیں ان پر مبنی جمہوری نظام، یہ ہمارا تصور ہے۔ A democratic state based on Islamic principles of social justice۔ یہ قرارداد مقاصد جو ہماری پہلی آئینی دستاویز ہے اس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اور وہ ہمارے آئین کا دیباچہ بھی ہے، اور آرٹیکل 2A کے بعد اب وہ آئین کا باقاعدہ حصہ بھی ہے، اس کے متن کا حصہ ہے، صرف دیباچہ ہی نہیں رہا، اب وہ باقاعدہ آپریٹو پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا جو ریاستی نظام ہے وہ کیا ہے، وہ جمہوری ریاست ہے، اسلامی سماجی عدل کے اصولوں پر مبنی۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اقتباس میں اس فیصلے سے نقل کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں بہت ہی اہم بات کہی گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ لینڈ از اے ویلیویبل ایسٹ آف دا اسٹیٹ، دیئرفور when land is given away for free or at subsidized rates to the powerful elite by an impoverished state, it harms the state۔ یعنی زمین بہت اہم ایک ایسٹ ہے، سرمایہ ہے ریاست کے لیے، اور جب اس کو مفت میں بانٹا جاتا ہے یا بہت کم قیمت پر اونے پونے
دے دیا جاتا ہے اشرافیہ میں سے کسی کو، اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. بیکاز سیلنگ اٹ ایٹ مارکیٹ ریٹ وڈ ہیو ایلیویٹڈ دا ڈیٹ برڈن. یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو مارکیٹ پرائز پر پلاٹس دینا شروع کر دیں تو جو ہمارا قرض کا بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور وہ ایسا بوجھ ہے which condemns to servitude and poverty those not born yet. وہ قرض کا بوجھ تو ایسا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں، جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ بھی اس بوجھ کے تلے یوں کہیں کہ دبے ہوئے ہیں، ہم سارے اس کے تحت دبے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں ہم پلاٹس کی بندر بانٹ کر رہے ہیں. یہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ جو پٹیشنر ہیں ڈاکٹر اسلم خاکی، انہوں نے اپنے لیے کچھ طلب نہیں کیا، بلکہ ان کا مطالبہ ایک تو یہ تھا کہ جو دوسرا پلاٹ دیا گیا ہے یہ غیر قانونی، اس کو ڈکلیئر کیا جائے. پھر یہ کہ مزید دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا، استدعا یہ تھی کہ گرین ایریا کو اور جو پارک وغیرہ کے ایریاز ہیں ان کو پلاٹوں کی صورت میں لوگوں کو نہ دیا جائے. اور تیسرا یہ کہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے E11 کے لیے تو اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں انفورس کیا جائے. یہ ان باتوں میں کیا بات غلط ہے؟ وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہ رہے، بلکہ یہ تو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ باتیں ضروری ہیں. لیکن نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے ان کو، ڈاکٹر اسلم خاکی کو اتنا تنگ کیا اور ان کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں بھی کہیں. یہ انتہائی افسوسناک امر ہے. یہاں ایک اور اہم بات اس عدالتی فیصلے میں آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر اسلم خاکی نے جنوری 2023 میں ایک اور متفرق درخواست عدالت میں جمع کرائی، اور انہوں نے ریکارڈ سے کچھ فوٹو کاپی کر کے عدالت میں پیش کیا، جس میں بتایا گیا کہ 6 مزید افراد ایسے ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن 6 مزید افراد ایسے ہیں اس دستاویز کے مطابق جن کو اس طرح کے پلاٹس دیے گئے ہیں اور عجیب طرح کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے. مثال کے طور پر ان میں ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان، جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، جسٹس شیخ ریاض احمد، ان کو ایک پلاٹ دیا گیا ہے، اور وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور ان کو ویری اسپیشل کیس، بہت ہی خاص کیس کے طور پر ان کو یہ پلاٹ دیا جا رہا ہے. اس طرح فوج کے ایک عہدیدار میجر ندیم رفیق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک آرمی آفیسر ہے اور انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہماری بڑی مدد کی ہے. اس طرح اور افراد کے بارے میں کہا ہے کہ پروجیکٹ میچور ہونے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اپنا اثر رسوخ استعمال کیا ہے. جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جن لوگوں کے یہاں نام لیے گئے یہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، عدالت میں ان کو فریق نہیں بنایا گیا، ہم نے ان کا موقف نہیں سنا، تو ان کے بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں سنا سکتے. لیکن انہوں نے پھر ایک بہت ہی اصولی بات کی ہے. یہاں جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان کا ذکر ہوا، جسٹس شیخ ریاض احمد کا، ان کو 1 کنال کا پلاٹ دیا گیا ہے اس دستاویز کے مطابق 7,43,650 روپے میں، یعنی یوں کہیں تقریباً 7.5 لاکھ روپے میں 1 کنال کا پلاٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا گیا. وجہ اس طرح جو میجر صاحب کو دیا گیا کسی اور کو دیا گیا. جسٹس صاحب نے یہاں جو الفاظ ذکر کیے ہیں میں وہ جوں کہ توں نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ہی اہم الفاظ ہیں. فرماتے ہیں we may however observe that being Chief Justice of Pakistan or the wife of Chairman CDA or being an army officer who has been very helpful and one who had used influence at high level would not justify receiving a plot. کوئی کسی CDA کے چیئرمین کی بیوی ہے، کوئی فوجی افسر ہے، کسی نے اپنا اثر رسوخ یعنی بڑی سطح پر استعمال کیا، کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس سے تو پلاٹ کو حاصل کرنے کا جواز نہیں ملتا. بلکہ آگے انہوں نے یہ مزید کہا ہے کہ اس طرح پلاٹ آفر کرنا، ریسیو کرنا تاکہ بندے اپنے اثر رسوخ استعمال کریں، یہ تو بدعنوانی اور غیر لاقانونیت کی نشاندہی اس سے ہوتی ہے. یہ اس کے تو بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں moreover to offer and receive plots for using one's influence to facilitate the foundation is scandalous and may have consequences both for the benefactor and the recipient. جس نے پلاٹ وصول کیے ہیں ان کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کرنا چاہیے. یہ بہت اہم سوال ہے، اس سوال کو اٹھانا چاہیے. اسی طرح انہوں نے فاروق صاحب کے بارے میں، جن کی یہ ساری کہانی اس کیس میں بتائی گئی، یہ خصوصی طور پر بتایا ہے کہ یہ ایک
کلاسک اگزامپل ہے کس چیز کی کہ اشرافیہ کوئی بندہ یعنی انسپیکٹر جنرل آف پولیس وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا، وہ اپنے سرکاری عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے اور پھر فاؤنڈیشن کو استعمال کرتا ہے اس چیز کے دفاع کے لیے جو ناقابل دفاع ہے، یعنی پورے ادارے کو اپنے غلط کام کے دفاع کے لیے اس پہ لگا دیتا ہے۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ جو ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے 3 استدعا کیے ہیں جو ہائی کورٹ کو قبول کرنے چاہیے تھے سالوں پہلے، اب ہم وہ قبول کرتے ہیں۔ البتہ اس میں آخری مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو دوسرا پلاٹ تو فروخت کیا گیا تھا مسٹر ظاہر شاہ کو، ظاہر شاہ کی بھی سنی گئی، اور یہ یعنی تاثر یہ ملا کہ شاید وہ اس پوری گیم میں اس بیچارے کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس نے تو مارکیٹ پرائس پر 15.5 کروڑ میں یوں کہیں کہ وہ پلاٹ خریدا ہے، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن چونکہ وہ غیر قانونی طور پر یہ فروخت کا معاملہ ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ جو فروخت تھی وہ تو باطل ہے، سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت اس کو غلط قرار دیا گیا، ان لافل قرار دیا گیا، اور فاؤنڈیشن کو اور فاروق صاحب کو اس بات کے لیے بھی ذمہ دار قرار دیا گیا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں اس ظاہر شاہ صاحب سے یوں کہیں کہ چھپائی ہوئی تھیں۔ چنانچہ عدالت نے یہ فیصلہ بھی سنایا کہ 30 دنوں کے اندر، اس فیصلے کے اعلان کے 30 دنوں کے اندر پھر ان کو یہ جو ان کی رقم ہے واپس کی جائے، وہ ان کے خلاف سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں ریکوری کے لیے بھی اور تاوان ہرجانے کے لیے بھی۔ اور اس کے علاوہ جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی ذکر کیا ہے، ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب کو ایک دفعہ پھر انہوں نے آخر میں ان کے حق میں اچھی بات کہی ہے اور کہا کہ انہوں نے یہ اہم معاملہ عدالت کے سامنے وہ لے آئے، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ تک پہنچے، بڑی لمبی جد و جہد کی، تو ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور جو فاؤنڈیشن اور دوسرے جو مسئول الیحان تھے ان کی جانب سے جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے تو اس پر شدید یوں کہیں کہ ریمارکس دیے ہیں، اور آخر میں نہ صرف یہ کہ یہ درخواست ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب کی پٹیشن قبول کر لی ہے، بلکہ دوسری سائٹ پر نیچے سے یہاں تک جتنے بھی کیس کے اخراجات ہیں تو وہ بھی ان پر عائد کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے، اور اس طرح کے فیصلوں سے یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کی آواز بھی انشاءاللہ اب ایوان عدل میں سنی جانے لگی ہے، اور ہم بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹس بھی اور خصوصاً سپریم کورٹ اشرافیہ کے مسائل میں الجھنے کے بجائے ہم عام لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دے گی۔ شاید 3 مہینے بعد جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کے عہدے پر آئیں گے تو وہ اس طرف خصوصی توجہ دیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری توقعات پر پورا اتریں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بھی اس عہدے پر پہنچنے کے بعد اسی طرح اشرافیہ کے مسائل میں الجھ گئے اور ہم جیسے عام لوگوں کے مسائل بھول گئے، تو پھر ان پر ہم اسی طرح کی تنقید کریں گے جیسے ہم دوسرے جج صاحبان پر ود آل ڈیو ریسپیکٹ تنقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔